Reading has become or is becoming a dying habit. They don't want to read. They should be very good reader because readers are leaders. What are the causes behind poor English? Vocabulary تو بہت ضروری ہے جس کے لیے مقصد نیمس ہیں اینٹونیمس ہیں پرونیم ہیں پیئرز آف ورڈس ہیں ورڈس لائبل ٹو بی کنفیوز ووکلرس ہیں برین ٹیزرس ہیں اس کے علاوہ انیشیلس ہیں کانٹریکشنس ہیں گرامر کے رولس ہیں پنکچویشن مارکس ہیں. یہ سر آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈائیورٹڈ ہے بہت زیادہ مختلف چیزوں کی طرف. موبائل فونز اور لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر ساری چیزیں تو آئی ہیں لیکن جو کوالٹی ایجوکیشن تھی وہ کہیں مس کر رہا. صیغہ راز میں رکھیں گے نہیں عشق تیرا ہم تیرے نام سے خوشبو کی دکان کھولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جب بھی سکر آنا ہو تو پھر ان کے پاس نہ آنا ہو یہ کیسے ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کی صحت میں برکتیں کرے. وہ ہمارے لیے ایک مسیحا ہیں ہمارے علاقے میں. ان کو کسی تعارف کی کسی تعریف کی نہ تو ضرورت ہے نہ کوئی ان سے ان کا کوئی قد بڑھنا ہے لیکن ان کی جو ریکگنیشن ہے جو ان کا کام ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں سارا کچھ پیچھے جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہی کی وجہ سے لگتا ہے. پڑھنے کے بعد انگریزی میں شوق ہونا پھر انگریزی کو بہتر کرنا پھر انگلش میں جا کر داخلہ لینا اور اس کے بعد انگلش میں ڈگری پوری کرنا اور اس کے بعد اسی شعبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا پھر جابز لینا پھر مختلف جگہوں پر پڑھانا اور پھر اسی ڈگری کی بنیاد پر اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرنا اور اس میں کامیاب ہونا. اللہ تعالیٰ نے سکھر کے ایک علاقے سے اٹھا کر یونیورسٹی آف جارجیا بھی پہنچایا اور وہاں پر پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا اور اس کے بعد چھوٹے بڑے کئی اعزاز ملے زندگی میں. جو بھی ملے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنا کچھ بھی نہیں تھا نہ کچھ ہے. اگر یہ شخص ہماری زندگی میں نہ آتا اور ہمیں انتہائی شفقت سے اور محبت سے نہ پڑھاتا اور ہمیں انگریزی نہ سمجھاتا تو شاید ہم کسی اور سبجیکٹ میں ہوتے اور یا پھر کچھ اور کر رہے ہوتے. آج ان سے یہ میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے کچھ باتیں کچھ یادیں اور جمع کر لیں اور آج ہم ساتھ ہیں تو تصویر بنا لی جائے. بس باقی تعارف کوئی نہیں ان کا صرف اتنا ہے کہ ان کو پروفیسر غلام حسین منگنہار کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مسیحا ہیں. اس سے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں. آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور میری سر سعادت ہمیشہ رہی اور آپ کی یہ سخاوت رہی کہ ہم جب بھی آپ کا دروازہ ہم نے کھٹکایا آپ نے بڑی وسعت قلبی سے اور بڑی سخاوت سے ہمیں ٹائم دیا. آپ حقدار ہیں اس کے. یہ پوری قوم اس کے حقدار ہے. ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کے لیے کام کریں اور ہم سے مستفید ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سر آپ کا شعبہ انگلش ہے. آپ نے انگلش میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے ہمارے اس قوم کے لیے. بچوں کو آپ پڑھاتے رہے ہیں. 55 سال آپ کا تعلیمی کیریئر ہے پڑھانے کا تجربہ ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ انگلش کتنی ضروری ہے آج کے قوم کی اور آپ کلاس میں کیسے محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کی انگلش کا لیول آج کل کیا ہے جو انٹرمیڈیٹ کر کے آتے ہیں اور ان کے لیے کیا امپورٹنس ہے انگریزی کی؟ اس حوالے سے پلیز کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الحمدللہ یہ خطہ پوری دنیا کا وہ ہے جہاں پہ 60% نوجوان ہیں اور بڑے طاقتور بڑے صلاحیت والے ہیں اور ان میں بہت کچھ یعنی گٹس ہیں اور کوالٹیز ہیں. لیکن دیکھا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان میں محنت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے پڑھائی کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایسے ڈیوائس اور گیجٹس آ گئے جن کی وجہ سے انہوں نے پڑھنا محنت چھوڑ دی ہے اور ان کا انحصار کر رہے ہیں. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو چیز 50 سال پہلے تھی اب وہ نوجوان کی اکثریت میں نہیں ہے. مثلا پڑھنا لکھنا اس کو دہرانا پریکٹس کرنا بولنے کے لیے مہارت حاصل کرنا لکھنے کا فن ہونا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آرام طلب ہو گئے اور جو آج کل جو ہمارے انوینشن گیجٹس آ گئے ان کے سہارے پہ یہ آہستہ آہستہ محنت کو کم کرتے جا رہے ہیں. وہ معیار نہیں رہا انگلش کا جو 50 یا 55 یا 40 سال پہلے تھا. بہت لوگ اچھا لکھتے تھے بولتے تھے نظم لکھتے تھے ٹرانسلیشن کرتے تھے اخبار کے آرٹیکل لکھتے تھے. اب وہ بات نوجوان میں بہت کم ہے. کم لوگ رہ گئے جو اس ڈگر پہ اس لائن پہ محنت کر رہے ہیں اور ہمیں افسوس ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تھوڑے نوجوانوں کو محنت کرنی چاہیے وسائل کو استعمال کریں. یہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں اور جو حالات 50 سال پہلے تھے اس کے مقابلے میں یہ بہت خوشحال ہے بہت غنی ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. سر what are the causes behind poor English? Why English is so much poor? Actually lack for the interest for learning for English. Lack of interest ہے. Other thing that I think reading has become or is becoming a dying habit. They don't want to read.
they should be very good readers, because readers are leaders. The people who read well, they can go well, they write well, speak well, and understand the world around. Now the world has become just like globe. So to compete with the world and the people around, they should be very good at English. Right. And unfortunately, vocabulary, art of writing, structure, syntax, and other things that they need most, they lack them. And as a result, they are not good readers, not good writers, nor good speakers. And that is because we are going back in English as far as standard or level is concerned. So what are the major sources where we can learn English in a better way? What do you suggest? انگریزی بہتر As compared to we people about 50 years back, their people are fortunate enough. They have got journals, media, electronic media, other sources. They can go very well. I say in the class that you people can make marvelous wonders. The thing is that they should read grammar, basics of the language, then try to write something every day, maybe abstract or concrete topic, maybe about themselves, about Pakistan, about the world around. So by doing something, writing every day, they can go very well. The other reason is that they have now become very at ease. They don't want to work hard. Work is worship. They should make their best to learn what is available in the books and what they get from teachers. So once they are up to that point, they will go very well as earlier. Their forefathers, grandfathers, their teachers and their mentors, they have made wonders. The same is the thing with them. Why can't they back? They can do as well as they did. Now, according to the present condition of English drawback and debacle, I would say they have to be very good at English, provided they work, read, write, and be punctual on their daily work. Right. Sir, do you find any difference between this present nation, especially today's student and previous students 20 years back? Do you find any difference between the nature? I just mentioned, I would like to reflect on some more about it, that previous students were very much committed and devoted. They did homework, they worked very hard, they followed the piece of advice given by the teachers, also instructions. Now they go their own way. Everybody is independent. They think teachers know more with us. They even don't need teachers. They work on their own accord. So we should follow the teachers, their line of action, their pieces of advice, and the ideas they give us. They share a lot with us. We miss everything and do what we like to do. And as a result, we fail. We don't have quality, that caliber, that is standard in writing and speaking. And because of all these reasons, I feel that our English is getting very poor and very poor day by day. Great, sir. Sir, mostly اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جب کوئی ایگزام آتا ہے یا وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے کہ جو آج کل ایگزام کا پیٹرن ہے اس میں میجر ایریاز کون سے ہیں جن کو پڑھ کر ہم امپروو کریں. ہمارے انگلش میں جو میجر ایریاز ہیں اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف دا کوشچنز یا جو مختلف ایریاز یا ٹاپکس آ رہے ہوتے ہیں وہ کون سے ایریاز ہیں, کچھ ہائی لائٹ کر دیں سر تاکہ وہ ان ایریاز پہ زیادہ فوکس کریں. کچھ لوگ اس خیال کے گرامر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی, جبکہ گرامر بالکل ضروری ہے. پرنسپل رولس بتاتا کہ لینگویج کیسے کام کر رہی ہے. جی سر. بھلے اردو ہو, سندھی ہو, پرشین ہو, بلوچی ہو, کوئی بھی لینگویج ہو, فرینچ ہو, ڈچ ہو, جرمن ہو, انگلش بھی ان میں سے ایک بہترین لینگویج ہے. اس کے لیے گرامر کے رولس ہیں, اس کا سنٹیکس ہے, اس کی لینگوسٹکس ہے, اس کے علاوہ اس کا باقاعدہ اسٹرکچر ہے, سینٹنس کنسٹرکشن ہے. یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائیں کہ ہاؤ دا ووکیبلری ورکس, تھنگس ول گو ویری ویل. ووکیبلری تو بہت ضروری ہے جس کے لیے سینونیمس ہیں, اینٹونیمس ہیں, پرونیم ہیں, پیئرس آف ورڈس ہیں, ورڈس لائبل ٹو بی کنفیوز, ووکیبلرس ہیں, برین ٹیزرس ہیں, اس کے علاوہ انیشیلس ہیں, کانٹریکشنس ہیں, گرامر کے رولس ہیں, پنکچویشن مارکس ہیں. یہ سب کو ہم تقریباً ایک سائڈ ہم نے کر دیا ہے, جس کی وجہ سے وین وی رائٹ وی جسٹ بیفل, وی ہیو رائٹرس بلاک, وی کانٹ گو اہیڈ. ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اور درست کرنے کے لیے ذرا محنت کی ضرورت ہے. تو ایریا کے لیے ریڈنگ بھی ہے, چاروں اسکلس میں ہمیں ریڈنگ بھی, رائٹنگ بھی, اسپیکنگ اور لسننگ بھی ہے. رائٹنگ جو ہے سب سے امپورٹنٹ, سب سے مشکل اور سب سے دلچسپ اسکل ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. کوئی چیٹ جی پی بتاتے ہوئے آیا ہے, کچھ اور چیزیں بھی آئی ہیں, برین ہم نے استعمال ہی نہیں کرتے. حالانکہ صحیح معنی ان چیزوں کا استعمال کیا جائے برین کے ساتھ تو وی کین میک مارولس. وہ چیزیں ہم سے جاتی رہی ہیں. ہم بالکل وی
یا یوں سمجھے کہ دوسرے کا چبایا ہونے والا ہم منہ میں رکھ کے کھا جائیں، ماں بچے کو کھلاتی ہے، وہ حساب ہے۔ اور بالکل ہی ایٹ ایز ہو گئے، محنت ہمارے مزاج سے نکلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی امتحانوں میں ہمارے نوجوان فیل ہوتے ہیں۔ دیکھنا گزشتہ 5 سال سے سی ایس ایس میں 23-35 ہزار فارم بھرتے ہیں، 15-16 ہزار بیٹھتے ہیں، 3% پاس ہوتے ہیں۔ اس سال جو رزلٹ آیا اتنا ڈراسٹک اور پور آیا ہے، 2.5 ریٹن پورشن میں سی ایس میں پاس ہوئے ہیں، اور میجارٹی انگلش میں فیل ہوئی ہے۔ انگلش میں فیل۔ اس کی وجہ یہ کہ بیسکس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ کیسے یہ لفظ استعمال ہوگا، کس سینٹر میں جگہ کون سی ہے، اس کا گرامر کا کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے، ان چیزوں کو بالکل مس کر کے ہم بڑی چھلانگ لگاتے ہیں۔ لازمی بات ہے، تو اس لحاظ سے تو ہم ول ٹمبل، لڑکھڑائیں گے، گریں گے، اس کے بعد اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ تو جب تک بیسک ٹھیک نہیں ہوگی کام بڑا مشکل ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر گرامر پڑھتے رہے، اتنا تو آتا رہے کہ کم از کم صحیح بول سکے، صحیح لکھ سکے، جملہ بنا سکے، اور میننگ فل انگلش۔ گریٹ سر، آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈائیورٹڈ ہے بہت زیادہ مختلف چیزوں کی طرف، موبائل فونز اور لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر، ساری چیزیں تو آئی ہیں، لیکن جو کوالٹی ایجوکیشن تھی وہ کہیں مس کر رہا ہے، اور اسپیشلی ہم جیسے جو ہمارے جو غریب صوبے ہیں، سندھ کا اور بلوچستان کا حال تو کمپیریٹیولی بڑا کمزور ہے اس معاملے میں۔ ہمارا جو نوجوان ہے اس کا بینٹ آف مائنڈ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیوں لڑکھڑا رہا ہے، اس کی توجہ اس طرف کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کلاس میں بڑا بورنگ سا، نیند میں ہوتا ہے، رات کو سوتا نہیں، اس کی عادت کیوں خراب ہوئی؟ جب ڈیوائڈیڈ اٹینشن سے آپ کام کریں گے، آپ کی توجہ بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، تو جو کوالٹی ورک ہے وہ آپ کو نہیں آئے گا۔ بدقسمتی سے سونے والے ٹائم میں ہم جاگتے ہیں، جاگنے والے ٹائم میں سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، میں نے نیند کو آپ کی راحت بنایا، ہم نے نیند کو زحمت بنایا ہے۔ وہ جو کام کا وقت ہے ہم سوتے ہیں، جو سونے والا ٹائم ہے وہ جاگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، دوسرا ہمارا نوجوان جو ہے وہ ڈیویٹ کر گیا ہے، ڈٹریکٹ کر گیا، اپنے راستے سے بالکل ہٹ گیا ہے۔ جیسے مذہب میں گمراہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرف ایک پاس سے ہو گیا۔ اس کو چاہیے کہ بالکل ٹریک پہ آئے، اپنے وقت کا خیال کرے، ٹائم مینیج کرے، ٹائم کا خیال کرے، کیونکہ وقت کا حصہ جو ضائع ہو گیا وہ زندگی کا حصہ ضائع ہو گیا۔ جو وقت کا حصہ بچا لیا یوزفل، وہ آپ نے سمجھو کہ زندگی کا حصہ بچا لیا۔ تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ذمہ دار ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے، کیا لائن آف ایکشن ہے، اور صحیح پلاننگ کے ساتھ مینٹور کی مدد سے چلے گا تو یہ کامیابی ہے۔ اور زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گا۔ سر، آپ کی جو کتاب آئی ہے اس میں آپ نے کون کون سے ایریاز کو زیادہ فوکس کیا ہے، اور وہ بچوں کے لیے کیوں اہم ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات کیجیے گا پلیز۔ الحمدللہ اس میں تقریباً 55 سال کی محنت کا عرق ہے، جسٹ ہے، نچوڑ ہے، عام کتابوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ایکٹیوائز پیسواز کیا ہے، نیریشن کیا ہے، روٹ کیا، نہیں۔ اس میں ایسا بتایا کہ انگلش کیسے لکھنا ہے، کیسے بولنا ہے، اور کیسے اس کا مزاج، اس کا کیسا اولیا، اس کا تانا بانا کیسے ہے۔ ریڈر محسوس کرے گا جیسے کہ رائٹر میرے ساتھ، مثلاً پیراگراف کا لکھنا، پیراگراف کا کنسٹرکشن، بڑے بڑے جملے اور مضامین جو تقریباً بہت اچھے ہیں، عام زندگی سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تو اس کو یہی ملے گا کہ انگلش کا اسٹرکچر کیسے بن رہا ہے، لفظ کا صحیح استعمال کیسے ہے، ووکیبلری کیسے ہے، ہر لفظ کا الگ الگ مزاج اور میزان اور ویٹ کیسے ہے، وہ اس کو انشاءاللہ اس کتاب میں ملے گا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کتاب ایک ہی کتاب ہے، ہم نے کتاب سید سعد اعظم سے کتاب پڑھی، ریلن مارٹن پڑھا، آکسفورڈ کی کتابیں پڑھی، جتنی ہمیں انگریزی آئی ہم نے گین کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ جو لیکچرر بنے وہ بالکل نئے تھے، کبھی پرائمری ٹیچر بھی نہیں ہوتے۔ پھر ہم نے محنت کی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ 30 سال سی ایس کو پڑھا ہے۔ گوادر سے لے کے ایبٹ آباد کوئی ضلع نہیں جہاں میرا شاگرد نہ ہو، سندھ میں تو بے شمار شاگرد ہیں کیونکہ میں سندھ کا ہوں۔ تو الحمدللہ اس کتاب میں ریڈر محسوس کرے گا کہ انگلش کا تانا بانا کیسے ہے، انگلش کیسے ہے، کیسے بولی جائے گی۔ اس کے اتنے انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں جو اور کتابوں میں عام طور پر نہیں ملے گا۔ میں آئی سرجن نہیں ہوں، میرا مضمون ہے دی آئی، پڑھ کر معلوم ہو گیا گا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی۔ دوسرا میرا ایسا ہے ورڈ پر، میں بائبل، قرآن، پوئٹری، پروگرام، ورڈ پہ تبھی 6430 ورڈ، یہ تمام ریسرچ کی ہے، ہماری اپنی بولی نہیں ہے، ہم نے بھی خود ڈکشنری دے کے پڑھایا اور پوچھ کے پڑھایا اور استادوں سے سیکھا ہے۔ تو جب آپ لرن کریں گے اور امپارٹ کریں گے اور صحیح معنی میں کمیٹڈ ہوں گے تو کامیابی ہے۔ تو یہ وہ کتاب الحمدللہ جو ریڈر محسوس کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اچھی چیز، فخر کرے گا کہ میں اچھی چیز پڑھ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بھی اللہ سلامت کرے۔ قوم کے لیے دعا ہے کہ ہمارے نوجوان محنت کریں، صحیح راست پہ آ جائیں اور اپنے وقت کا خیال کریں اور اچھے عہدوں میں پہنچیں اور حلال روزی کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو صحیح کو کامیاب کرے۔ سر 2 لائنیں کہہ کے آپ کے حوالے سے پھر بات پوری کرتے ہیں۔ صیغہ راز میں رکھیں گے نہیں عشق تیرا،
ہم تیرے نام سے خوشبو کی دکان کھولیں گے. سر ہم مشکور ہیں آپ کے ایک ایک منٹ کے. سالوں ہو گئے اس بن اراؤنڈ میرے ساتھ تو آپ کے الحمدللہ 15 سال ہو رہے ہیں. تب تو آپ نام تک نہیں جانتے تھے ہمارا, بغیر نام پوچھے آپ نے ہمیں پڑھایا تھا. الحمدللہ. تو ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے محسن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. آپ نے ہم پہ بہت مہربانیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, پاکستانی جتنے بھی ہیں, ان کی اولاد کے دعا ہوئے. اللہ ان کو اولاد کی خوشیاں نصیب کرے, ان کو نیک صالح کرے, ان کو شرمندہ. بہت بہت شکریہ سر.